اچھی اور نیک بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ خامد کے نقص نہیں نکالا کرتی، وہ خامد کی عیب نہیں ڈھونڈا کرتی، وہ خامد کے اوپر شک نہیں کیا کرتی، وہ خامد کی حالانکہ وہ خامد کے جوتے بھی دھو کے پیا کرتی ہے، وہ خامد کی اتنی خدمت کرتی ہے، اتنی خدمت کرتی ہے کہ خامد کے دل کے اندر اس کی جگہ بن جاتی ہے، اس کے دل کے اندر وہ بیٹھ جاتی ہے، اور اس کو کبھی بھی ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ خامد اس کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی رضامند نہیں ہوتا، اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بلکہ مرنے تک اس کا ساتھ دینے کے لیے خامد جو ہے وہ قربانی دینا چاہتا ہوتا ہے۔ اگر ہاں، اچھی بیوی کون سی بیوی؟ تابع دار بیوی، اور ہر بات کو تسلیم کرنے والی، اور اس کا ذہن ایسے کام کرتا ہے نا، وہ کہتی ہے اگر میرا خامد کہتا ہے نا کہ یہ کوا جو ہے یہ سفید ہے تو میرا بھی کوا سفید ہی ہے، اتنا اعتماد والی، اتنا بات سننے والی، تو وہ بیوی کون سی ہوتی ہے؟ تو اس لیے بہت ہی اچھے الفاظ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے ہیں وہ آپ کو میں نے بتانے ہیں کہ اچھی اور نیک بیوی جو ہوتی ہے نا، اس کو خامد کے جو پسینہ ہے نا، پسینہ، اس سے بھی اسے خوشبو آتی ہے، خامد کے گندے کپڑوں سے بھی اسے خوشبو آتی ہے، خامد کو اس کے دور سے بھی اس کی خوشبو آتی ہے، اور وہ اتنی خدمت کرنے والی نیک بیوی، خاص کر نیک ہو، دنیا دار نہیں، نیک بیوی۔ نیک کون سی ہوتی ہے بیوی؟ نیک بیوی کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، اگر وہ ان پڑھ بھی ہیں نا تو وہ جب خامد کے گھر آتی ہیں نا تو اس کی بات کو اتنا تسلیم کرتی ہے کہ خامد کہتا ہے میں اس کو خود ہی تعلیم دوں گا، اچھی تعلیم دوں گا، تو وہ اس کی بات کو تسلیم اتنا کرتی ہیں کہ وہ اچھی تعلیم دیتا ہے۔ اگر وہ ایک ان پڑھ اور جاہل بیوی کو اچھی تعلیم دے کے سیدھے رستے پہ لگاتا ہے، مجھے بتاؤ اس سے قیمتی عمل کون سا ہوگا؟ راہ راست پہ لگانا، ایک جاہل کو راہ راست پہ لگانے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اگر اس کی یہ خواہش ہے کہ میں اس کو اچھے رستے پہ لگاؤں، بتائے اس سے اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ جو میری بہنیں ہیں، اگر ان کی شادی ہو چکی ہیں، اگر وہ گھر جا چکی ہیں، اپنے سسرال جا چکی ہیں، تو آپ کے جو خامد ہیں ان کی خدمت کریں، خدمت اتنی کریں کہ ان کے دل کے اندر اپنی جگہ بنائیں، کبھی بھی وہاں جا کے یہ مت سوچیں کہ اس کی ماں ایسی ہے، اس کی بہن ایسی ہے، اس کا فلاں ایسی ہے، چھوڑ دو ان کو، پیچھے ہٹ جاؤ، میں الگ رہنا چاہتی ہوں، یہ جاتے ہی مطالبے رکھنا نہ شروع کریں۔ سب سے پہلے اپنے خامد کے دل کے اندر جگہ بنائیں، جب آپ دل کے اندر اس کی جگہ بنا لیں گی نا، اس کی تابع داری اتنی کریں گی، آپ اس کے دل کے اندر اپنی جگہ بٹھا لیں گی اپنے آپ کو، تو پھر آپ جو مرضی اس سے مطالبہ منوانا چاہے منوا سکتی ہیں۔ اگر آپ جاتے ہی اپنے مطالبات شروع کر دیتی ہیں نا، کیوں؟ جس ماں نے اپنے بیٹے کو بچپن سے پالا، پہلے سب سے پہلے تکلیفیں جھیلی، اس کی پیدائش ہوئی، اس نے اس کو بڑا کیا، پالا، بڑا کر کے کام لگایا، نوکری لگ گیا، جج لگ گیا، وزیر لگ گیا، جو بھی لگ گیا، بڑے بڑے عہدے پہ فیض ہو گیا، کمانے والا ہو گیا، اب تو چاہیے تھا کہ وہ کما کے ماں کو دیتا، لیکن اس نے آپ کے لیے اس کو چن لیا، آپ کو اس کے لیے چن کے لے کے آئی، اور شادی کر کے، اور آپ کی جو خامد کی بہنیں ہیں وہ آپ کی تیاری کر رہی ہیں، آپ کے لیے نئے نئے کپڑے بنا رہی ہیں، آپ کے لیے نئے نئے سوٹ اور نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، کبھی کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے میک اپ لے کے آنا ہے، فلاں چیزیں لے کے آنی ہیں، وہ سارا انتظام کر رہی ہیں، اور اپنے بھائی کو اتنا، بھائی کی خوشی اتنی ان کو ہو رہی ہے کہ ہم ایک بھابھی لے کے آئیں گے، ایک ہم گھر میں لے کے آئیں گے، تو میرے ہمارے گھر بسے گا، تو کتنی ان کو خوشی ہوتی ہے، اور ماں کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، وہ گھر لے کے آتی ہے، آپ کو گھر لا کے اتنا اچھا، اتنا خوبصورت بیٹا پال کے تجھے دے دیتی ہے، اب تجھے چاہیے کہ اس ماں کی قدر کر، تجھے چاہیے کہ اس خامد کو سکون دے، یہ نہیں ہے کہ جاتے ہی اس ماں کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دے۔ بہت ہی بدتمیز ہوتی ہیں وہ عورتیں، بہت ہی بے وقوف ہوتی ہیں وہ عورتیں جو جاتے ہی اپنے خامد کی ماں باپ کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیتی ہیں، بہن بھائیوں کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیتی ہیں، جو بھی جاتے ہی نہ حق اپنے خامد کے بہن بھائیوں پر اور اس کی ماں پر
انگلی اٹھانا شروع کر دیتی ہے نا، اس کی کامیابی جو ہوتی ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے، وہ اپنا قدر بھی کھو بیٹھتی ہے، وہ بالکل ہی جب کیونکہ اس نے اعتماد میں لیے نہیں خامد کو، اس نے جاتے ہی اپنا اٹیک شروع کر دیا تو پھر ناکام ہی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی پھر گھر وہ جو ہے نا ٹوٹ جایا کرتے ہیں، گھر بستے بھی نہیں ہیں، کیونکہ جس ماں کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے نا، اس خامد کا پیار ہوتا ہے اپنی ماں کے ساتھ، وہ کبھی بھی اتنا جلدی جا کے چھوڑ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بات بڑے غور کے ساتھ دیکھنی ہے، دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ جب بھی آپ کی شادی ہو، آپ بیوی بنیں تو وہاں جا کے اپنا ایک مقام بنائیں۔ مقام کیسے بنائیں؟ اپنے شوہر کی خامد کی خدمت کریں، اتنی خدمت کریں کہ آپ کے وہ گیت گاتا پھرے، وہ اپنی ماں کو خود بتانے پہ مجبور ہو جائے کہ میری بیوی اتنے تابع دار ہے، اور اپنی ماں کو دعائیں دے کہ تو نے مجھے کون سی بیوی لے کے دی، تو نے مجھے کیسا ہم سفر لے کے دیا، اتنی پیاری بیوی ہے اور اتنی میری خدمت کرتی ہے۔ شکل و صورت بے شک آپ کی جیسے بھی ہے، لیکن جب آپ خدمت کرو گی نا اپنے خاوند کی، اس کی ایک ایک بات تسلیم کرو گی، پھر وہ رنگ روپ نہیں دیکھا کرتے، پھر وہ آپ کے چرچے کیا کرے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔